اور کابل ایئرپورٹ کی صورتحال تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کیبن کریو عالیہ کھوکھر نے افغانستان سے آنے والی پرواز کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ بتایا کہ طالبان نے فضائی پروازوں کے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہمارے ٹیک آف میں کافی تاخیر ہوئی، جیسے ہی وقت آیا تو طالبان نے ایئر ٹریفک کنٹرول روم پر دھاوا بول دیا۔ کپتان نے خود فیصلہ کرتے جہاز اڑانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے کے بعد کپتان نے کہا، شکرانے کے نفل ادا کریں، ہم موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے۔ پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہر ہے رو رہی تھیں، بیکاز عورتیں تو اپنے آنسو برداشت نہیں کر سکتی نا، اپنے آب و اجداد چھوڑ کر آ رہی تھیں، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی تھیں۔ کچھ پیسنجر اس میں سے لفٹ کے اندر پھنس گئے کیونکہ وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی، اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی، جہاز اڑتے تھے فائٹر، اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے، اور پہاڑوں کے پاس سے تھک اسموک ہمیں نظر آتا تھا بلیک کلر کا، اور وہ بمباری کر رہے تھے وہاں پر۔ پھر انہوں نے جب کہا کہ ویکنٹ کر دیں، ٹرمینل کو ویکنٹ کرنا شروع کر دیا، باہر سارے اسٹاف باہر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر لفٹ میں بھی 3 پیسنجر ہمارے پھنس گئے۔ انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سٹک ہو گئی، ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا، اینی ہاؤ۔ پھر اس کے بعد ہم نے پھر ان لوگ ٹریفک اسٹاف کو بتایا، سب کچھ بتایا، پھر انہوں نے کئی تعلقات استعمال کر کے لفٹ کو کھلوایا، اور اس طرح سے وہ 3-4 پیسنجر بچوں سمیت تھے وہ تو بےچارے، اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں، آ کے بیٹھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی، بٹ وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا، جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے، وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے، اور وہ طالبان نے ATC پر دھاوا بول دیا تھا، اور پھر ATC سے اجازت نہیں ملی۔ پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف، اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا۔ ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا۔ اور پھر جب کروز میں گئے، فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے، تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ ATC نے کہا کہ وی آر لیونگ ATC روم، ٹیک یور اون ڈیسیژن۔ اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر ٹیک آف پوائنٹ پر، جب اجازت دے دی تھی انہوں نے، تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے، تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا۔ وہ جو سپیڈ تھی نا، وہ اس وجہ سے سپیڈ تھی اس طرح کی۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ATC سے آواز آئی تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ اپنی آنکھوں دیکھا حال عالیہ شیئر کر رہی تھیں۔